ولی ہوتا کون ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جو صحیح العقیدہ ہوتا، بد مذہب نہیں ہوتا، اس کی زبان سے کوئی کفری کلمات نہیں نکلتے. جس طریقے سے آج فیصل آباد کے اندر ایک شیطانی چیلا پیدا ہو گیا، شیطانی چیلا، وہ حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں انتہائی گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بارش ہوگی، میکائیل علیہ السلام کی شکایت کروں گا اور ان کے کان کھینچوں گا، معاذ اللہ، نقل کفر نباشا، یعنی یہ فرشتوں کی توہین، ملائکہ کی توہین کفر ہے. وہ شیطانی چیلا کہتا ہے کہ میں شکایت کروں گا اور ان کے کان کھینچوں گا، معاذ اللہ، اور خود کو حبیب اللہ کا لقب دیتا ہے، معاذ اللہ. یعنی یہ وہ تمام معاملات پاکستان کے اندر جنم لے رہا ہے جو مرزا ملعون کے دور کے اندر لیے تھے. مرزا ملعون نے بھی اسی انداز میں باتیں کی تھی. اب وہ شیطانی چہرہ بھی اسی انداز میں بکواس کر رہا ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں اس شیطانی چہرے کی زبان کو پہلے لگا دیا جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ دوسرا مرزائی فتنہ جنم لے لے پاکستان کے اندر، اور اس کی زبان کو لگام دینے کے بعد یہ بھی انکوائری کی جائے کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، کون سے ایسے عناصر ہیں جو یہ کام کر رہا ہے. حضرت اگر حضور نبی کریم علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر ہی حملہ کیوں ہو رہا، حضور ہی کی شان پر حملہ کیوں ہو رہا. بڑے بڑے اولیاء جن کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اتنی شان عطا فرمائی کہ علی مدینہ علم وعلی بابھا، میں سمندر و علم کا دروازہ علی، لیکن اس کے بعد بھی مولا کائنات نے پوری زندگی گزاری تو حضور کی بدعت حضور کی تعریف میں گزاری ہے، حضور کی بدعت حضور کی تعریف میں گزاری ہے. اگر آج ختم نبوت میں حملہ کیوں؟ یہ بات یاد رکھیے گا، اس روئے زمین پر نہ کوئی ذلی نبی آ سکتا ہے، نہ بروزی نبی آ سکتا ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا، نان نبی یا بادی، بس حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو بس اب کوئی نبی نہیں آ سکتا. اگر جو پیر کامل ہوگا وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میری شان یہ میں رب سے کلام کرتا ہوں. رب سے کلام صرف انبیاء کرتے ہیں، رب سے ہم کلام صرف انبیاء ہوتے ہیں. قاضی اعراض شفا میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ میں رب سے ہم کلام ہوتا ہوں، یہ کفر کرتا. رب سے ہم کلام سوائے انبیاء کی ذات کی اور کوئی نہیں. رب سے کلام، پھر کہتا میں حبیب اللہ، پھر یہ کہتا ہے کہ میرے دو وزیر ہیں، جبریل اور حضرت میکائیل میرے وزیر ہیں. حضرت بکر وزیر کس کو کہا جاتا ہے؟ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنا، پھر وزیر کہنا. یہ تو حضور کا فرمان ہے کہ میرے دو وزیر زمین پر ہیں اور دو وزیر آسمانوں پر ہیں. میرے زمین پر دو وزیر ابو بکر عمر ہیں اور آسمانوں پر دو میرے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں. تو حضور نبی کریم علیہ السلام کا خاصہ اور حضور کی شان پر کوئی چوڑا چمار دھنگیا کا ڈھاکہ ڈال دے، ایسا ہو نہیں سکتا. تمام علماء اہل سنت نے اس کو حکم کا فتویٰ دیا، تو اس کی تقریر سننا حرام، سب حرام ہے. اور دوسری بات کہ جو لوگ اس سے بیعت تو ہوئی نہیں، بیعت تو ٹوٹ گئی، بیعت تو ٹوٹ گئی، کیونکہ جب کفر بک دیا تو بیعت رہتی نہیں ہے، وہ کوئی مومن ہی نہیں رہتا، وہ مسلمان ہی نہیں رہتا. تو پھر وہ بیعت کس چیز کی؟ تو خدا نہ ایسے پیروں سے، ایسے دو نمبروں سے بچا جائے. بعض باقیوں نے کہا کہ یہ بریلوی ہے. میں نے کہا بریلوی ایسے چوڑے چمار بھنگی نہیں ہوتے. میں نے کہا اگر بریلوی دیکھ رہے ہیں تو خادم حسین رضوی کو دیکھو. میں نے کہا یہ بریلوی ہے. میں نے کہا چوڑے چمار بھنگی بریلوی نہیں ہوتے. میں نے کہا تو نے بریلوی کو سمجھا نہیں، کیونکہ تو نے بریلویوں کے امام میرے سنت کو شیطانی چہرہ پیدا ہوا فیصل آباد کی زمین پر. اس کے انتہائی کفریت کلمات ہیں، اس سے بچا جائے. جو اپنے آپ کو حضور نبی کریم علیہ السلام کا معاذ اللہ ہم منصب بتا رہا ہے، کہ ہم منصب ہی بتانا ہوا نا کہ میرے دو وزیر زمین پر ہیں اور دو وزیر آسمانوں پر ہیں. یہ تو حضور کا فرمان ہے نا کہ میرے دو وزیر زمین پر ہیں، دو وزیر آسمانوں پر ہیں. وہ کہتا میرے دو وزیر آسمانوں پر ہیں، میکائیل اور جبریل میرے وزیر ہیں. بھائی تو کیا کہنا چاہ رہا، تو کیا بتانا چاہ رہا؟ چوڑے چمار بھنگی تو بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ تجھے پیر کا ٹائٹل کس نے دیا؟ تجھے پیر بولا کس نے ہے؟ تو انتہائی گھٹیا انسان، تو مرزا ملعون والے باتیں کر رہا ہے، مرزائی والی باتیں کر رہا ہے کہ حضور کا فرمان حق و سچ ہے. میرے آقا نے فرمایا میرے بعد 30 کذاب جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، 30 کذاب جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، لا نبی کیا بادی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو اس سے بچا جائے.